لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو اپنی مہمانی کے لیے قبول فرمایا ہے اور اپنی بارگاہ میں حاضری کی اجازت اور پرمیشن دی ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا وہ عظیم الشان خطبہ بار بار پڑھنے کا ہے، اور صرف پڑھنے کا ہی نہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو صرف لے چلتا ہوں اس خطبے کے آخر تک، اور گویا یہ جو گفتگو پیش کی جا رہی ہے خطبے کے تقریباً انتہا میں ہے کہ جب پیغمبر کا خطبہ ختم ہو گیا اور آپ نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور عظمت لوگوں کو سمجھا دی، تو مولا کائنات کہتے ہیں فقمت، تو پھر میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتا دیجئے کہ ماہ رمضان میں سب سے بافضیلت اور سب سے اچھا اور سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابو الحسن، اے ابو الحسن، اے علی، افضل الاعمال، اس مہینے میں سب سے افضل عمل جو ہے الورع عن محارم اللہ، اللہ کے محارم سے ورع اختیار کرنا ہے، یعنی حرام چیزوں میں ورع کا خیال رکھنا ماہ رمضان کا سب سے افضل عمل ہے۔ پہلے تو سلام ہوا امیر المومنین کی خدمت میں کہ اتنا بڑا خطبہ اور اتنے فضائل سننے کے بعد آخر میں مولا کائنات نے ہمارے لیے یہ مشکل آسان کر دی کہ رسول خدا سے یہ پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس ماہ رمضان میں ہر آدمی اپنے اعتبار سے کام انجام دیتا ہے، اور آج کل کسی کو افطاری کا شوق ہے، کسی کو سحری کا شوق ہے، کسی کو دعاؤں کا شوق ہے، کوئی تلاوت قرآن کرتا ہے، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، دوسروں کی کوئی امداد کرتا ہے، کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، کوئی خمس نکالتا ہے، کوئی روزہ داروں کو افطار کے وقت پانی پلاتا ہے، نہ جانے کتنے طرح طرح کے کام ہیں جو ماہ رمضان میں انجام دیے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان، ہر مومن اپنی بساط بھر کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ نیکیاں اس مہینے میں حاصل کر لے، اکٹھی کر لے اور جمع کر لے۔ مولا کائنات وہ ہیں جو بہرحال دنیا کے تمام مسلمان اور عام لوگوں کی طریقے سے اور عام اصحاب کی طریقے سے نہیں ہیں، بلکہ مولا کائنات پوچھنا چاہتے ہیں اور یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے بہتر عمل جو ہے پہلے اسے انجام دو۔ تو لہٰذا آپ نے پیغمبر کی خدمت میں یہ سوال کیا اور حضور نے فرمایا کہ اے علی، سب سے بہتر اور سب سے افضل عمل جو ہے الورع عن محارم اللہ، حرام چیزوں میں ورع اختیار کرنا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اس میں تفصیلی گفتگو کرنا ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل کیا ہے۔ مسلمان سے پوچھا جائے کہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، سب سے اچھا کام کیا ہے، تو کہیں گے نماز سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز کی بہت زیادہ فضیلت اسلام میں بیان کی گئی ہے۔ صبح سے شام تک 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز جو ہے وہ پیغمبر نے اس کا نام نہیں لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز جو ہے مومنین کے اوپر باقاعدہ لکھی ہوئی ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھو، نماز کی محافظت کرو، اور خاص طور سے نماز وسطیٰ درمیانی نماز کی حفاظت کرو، اور خضوع و خشوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیام کرو۔ جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، سورہ مدثر آیت نمبر 42، کہ تم کو جہنم میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں، لیکن پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ نماز افضل اعمال ہے۔ چلیے ماہ رمضان میں تو روزے کی خاص طور سے اہمیت ہے، ماہ رمضان ہے ہی روزے کے لیے، تو حضور کو کہنا چاہیے تھا کہ افضل عمل روزہ ہے،
اور روزے کی اہمیت میں بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، کہ اے مومنو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے ہیں جس طریقے سے تمہارے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے، شاید تم اسی طریقے سے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بنی آدم کا، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، لیکن روزہ ہو والی وہ میرے لیے ہوتا ہے، اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی میں خود سمجھوں گا کہ اپنے بندے کو روزے کے بدلے میں کیا جزا اور کیا انعام اور کیا گفٹ دوں گا۔ تو روزے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے اسلام میں دعا اور ذکر کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 41 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ کا ذکر کرو، تھوڑا بہت نہیں، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ میں ارشاد ہے کہ کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرو، شاید تم اسی طریقے سے فلاح پا جاؤ۔ ذکر کی اہمیت اس حد تک ہے کہ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اسی طریقے سے دعا کے بارے میں کہا گیا افضل العبادت الدعا، دعا جو ہے وہ افضل عبادت ہے۔ ارشاد ہے علیکم بسلاح الانبیاء، دیکھو انبیاء کا اسلحہ نہ چھوڑنا، اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا۔ قیل وما سلاح الانبیاء، امام رضا سے پوچھا گیا کہ مولا انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ فرمایا الدعا۔ تو اسی طریقے سے دعا کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تلاوت قرآن ماہ رمضان کی بہار ہے، لیکن پیغمبر نے بھی اس کو افضل نہیں کہا۔ کیا فرمایا؟ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہاں تک کہا گیا جتنا بھی ممکن ہو، 2 آیتیں، 10 آیتیں، 50 آیتیں، دن میں جتنی بھی ممکن ہو اتنی زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، یا کم سے کم تلاوت قرآن کرو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھو اور اس کی تلاوت کرو۔ اسی طریقے سے لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا، مومنین کی مدد کرنا، یہ بھی ایک نیک کام ہے، یہ بھی ایک اچھا کام ہے۔ اور اس کے لیے بھی پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان اور اپنے مومن بھائی کی مدد کرنے کے لیے جاتا ہے فَلَهُ ثواب المجاہدین فی سبیل اللہ عز وجل، مومن مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے اگر آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے اور راستہ چلتا ہے تو اسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہدین کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنی عظیم چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے بہترین امت کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم جو ہو بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کسی قوم میں ہو جائے تو 1-2 آدمی نہیں، وہ پوری قوم جو ہے وہ سب سے بہتر ہو جائے گی، اور دنیا کی تمام کائنات کے انسانوں سے وہ بہتر ہے۔ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا فَهُوَ خلیفۃ اللہ فی الارض وخلیفۃ رسولہ، وہ زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے اور رسول خدا کا جانشین اور خلیفہ ہے۔ تو امر بالمعروف کی بھی بہت اہمیت ہے، مگر اسے رسول خدا نے افضل عمل نہیں قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دینا، خدا کے دین کی طرف بلانا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، سورہ فصلت آیت نمبر 33۔ کون ہے وہ شخص جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے؟ اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے؟ یعنی جو دنیا میں انسان گفتگو کرتا ہے سب سے بہتر بات وہ ہے جو اللہ کی طرف جس کے ذریعے سے دعوت دی جائے، اور جو انسان عمل صالح کرتا ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو عمل صالح کرنا، اپنے کو مسلمان کہنا اور بہترین سے بہترین طریقے سے اللہ کی طرف دعوت دینا بھی ایک بہت بہترین عمل ہے۔ رسول خدا نے مگر اس کو بھی افضل نہیں کہا ہے۔ جہاد راہ خدا تو سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ ارشاد ہے سورہ تحریم آیت نمبر 9 میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے پیغمبر آپ اپنے دشمنوں سے جہاد کیجئے، منافقین سے جہاد کیجئے اور
ان کے ساتھ جو ہے کسی طریقے کا نرم رویہ نہ رکھیے، کیونکہ بہرحال میدان جنگ جو ہے وہ دوستی تعلقات کا نہیں ہے، وہاں مقابلے کا میدان ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 31 میں کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین، یہاں تک کہ پتہ چل جائے کہ صبر کرنے والے تم میں سے کتنے ہیں اور مجاہد کون ہیں۔ تو اس طریقے سے راہ خدا میں جہاد بھی افضل عمل پیغمبر نے ماہ رمضان میں نہیں فرمایا۔ یا اسی طریقے سے شہادت سے بڑا درجہ اور مومن کے لیے کیا ہو سکتا ہے، اور شہیدوں کی عظمت اور فضیلت آپ کو معلوم ہے کہ ان کے بارے میں یہ خیال بھی نہ کرنا کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل کر دیے گئے ہیں، یہ خیال بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء عند ربہم یرزقون، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، بلکہ یہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے خدا کی بارگاہ سے رزق پا رہے ہیں۔ پیغمبر نے مختصر طور پر فرما دیا کہ فوق کل ذی بر بر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہے، ہر نیکی سے بلند تر ایک نیکی ہے، یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے، اب اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ شہادت راہ خدا سے اونچی کوئی نیکی نہیں ہے، خود حدیث پیغمبر کے لیے۔ حتیٰ کہ طلب علم حاصل کرنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر آیت نمبر 9، کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ سورہ مجادلہ میں ارشاد ہے آیت نمبر 11 میں کہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کی بلندی عطا کی ہے، ان کے درجات بلند کیے ہیں جو صاحبان علم ہیں۔ یا پیغمبر نے فرمایا ہے کہ درجہ نبوت سے جو لوگ قریب ہیں وہ اہل العلم والجہاد، راہ خدا میں جہاد کرنے والے اور علماء، یہ درجہ نبوت سے قریب تر ہیں۔ اور اسی طریقے سے روز قیامت جب علماء کے خون کے قلم کی روشنائی انک اور شہیدوں کے خون کو آپس میں تولا جائے گا، تو وہاں پر شہیدوں کے خون سے زیادہ قیمتی اور اس سے زیادہ وزنی جو ہے وہ علماء کے قلم کی انک اور سیاہی ہوگی۔ بہرحال علم بھی ایک عظیم چیز ہے۔ مختصر یہ کہ یہ 10 چیزیں ہیں کہ جو دین میں ایک سے بڑھ کر بافضیلت اور باعظمت چیز ہے، جس میں نماز روزہ وہ ہے کہ جس کی کوئی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ مگر جب مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا چیز افضل ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ الورع، ورع۔ اب ورع کے معنی کیا ہیں کہ دیکھیے، ورع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی حرام کام کو انجام نہ دے، حرام کام کے قریب نہ جائے۔ لہٰذا پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان میں کچھ کرو یا نہ کرو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ گناہ نہ کرو، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کا عمل قبول کرتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ تقوی کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تقوی اگر آ گیا تو پھر تھوڑا عمل بھی تھوڑا نہیں ہوتا، وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ خدا میں قبول ہو جائے وہ تھوڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میں آپ کی خدمت میں یہ بات مثال پیش کر دوں کہ ہوتا یہی ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ نیکیاں بہت کرتے ہیں، مگر گناہ بھی کبھی کبھی شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے اور ہم سے گناہ بھی سرزد کراتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے نل سے پانی ٹنکی میں بھر رہا ہے، پمپ سے پانی بھر رہا ہے، نیچے سے موٹر چل رہا ہے اور پمپ پانی بھیج رہا ہے اور مسلسل ٹنکی بھر رہی ہے، پوری ٹنکی اور فلو ہو گئی، مگر صبح اٹھ کے ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں وضو کے لیے پانی نہیں ملتا۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ ارے رات میں پوری ٹنکی بھری گئی تھی اور ٹینک خالی ہو گیا، صبح میں پانی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کسی بچے نے کوئی نل کھول دیا یا کوئی نل کہیں سے لیکیج ہو گئی اور نل کھلا رہ گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں نیکیاں کر کے آدمی اپنے ثواب کے ٹینک کو فل کر لیتا ہے، ثواب کے خزانے کو فل کر لیتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں گناہوں کا لیکیج ہے اور وہ ہماری تمام نیکیوں کو آہستہ آہستہ ضائع کرتا رہتا ہے اور ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ الورع، سب سے اہم چیز ماہ رمضان میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ ورع ہے۔ ارشاد ہے، پیغمبر فرماتے ہیں لکل شیء راس، ہر چیز کے لیے ایک سر ہوتا ہے، وراس الایمان الورع، ایمان کے سر کا نام ورع ہے۔ ورع کے معنی پھر سے میں اپنے جوانوں کو، بچوں کو، چھوٹے
ساتھیوں کو سمجھا دوں کہ ورع کا معنی ہے کوئی بھی گناہ نہ کریں۔ آج موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، مسجد ہے، گھر ہے، سڑک ہے، اسکول ہے، بازار ہے، جہاں کہیں بھی ہیں وہاں ہمیں ورع کا خیال رکھنا ہے، یعنی گناہ سے ہمیں دور رہنا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جس عمل میں ورع نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ یا امام صادق علیہ السلام نے عامر بن سعید سے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ تقوی الہی کو اختیار کرو، والورع والاجتہاد، اور کوشش کرو کہ گناہ کے قریب نہ جاؤ اور گناہوں سے دور رہو اور ان گناہوں سے دوری اختیار کیے رہو۔ اسی طریقے سے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کی نماز اسے برائی سے نہ روک سکے پھر وہ اللہ سے دور ہی ہوتا رہتا ہے، نماز پڑھ کے وہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ بہت سی روایتیں ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو مختصر یہ کہ پورے ماہ رمضان کا نچوڑ یہ ہے کہ پورے ماہ رمضان میں گناہ نہ ہو تو یقیناً ہم بلند درجہ حاصل کریں گے، اور پھر زندگی میں بھی گناہ نہ ہونا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے لیے توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کریں۔ پروردگار تیرے مبارک مہینے میں یہی دعا ہے کہ ہمیں اس ورع کی توفیق عنایت فرما، اور ہر طرح کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے بڑے گناہ سے محفوظ رہنے کی توفیق اور قوت اور طاقت عنایت فرما، اور شیطان کے مقابلے میں پروردگار ہماری پشت پناہی فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔